العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل اسم کانا و اخواتیہ. فصل کانا اس کے اخوات کا اسم. کانا اس کے اخوات کتنے ہیں؟ 17 ہیں. وہ کتاب میں لکھوں گا نیچے بیان کر رہے ہیں. وہیا سوارا و اصبحا و امسا و اضحا و ذلہ و باتا و راحا و آبا و عادا و غدا وما زالا وما بریحا وما فتح ومن فکا وما داما ولیسا. یعنی کتنے حروف ہو گئے؟ 17 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 17. اب یہاں پر ان کے معنی کیا ہیں؟ پہلی بات یہ، ان افعال کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ افعال ناقصہ نا، تو ان افعال کو افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان افعال کی گردان نہیں ہوتی ہیں. ان افعال کی گردان نہیں ہوتی ہے. یعنی جس طرح فعل تام کی فعل ماضی، فعل مضارع، امر نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ آتے ہیں، ایسی افعال ناقصہ کے نہیں آتے ہیں. اس اعتبار سے ان افعال کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. دوسری وجہ ان افعال کو افعال ناقصہ کہنے کی وہ یہ کہ صاحب یہ اپنا معنی دینے میں خبر کے محتاج ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان افعال کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. تیسری وجہ ان افعال کو افعال ناقصہ کہنے کی وہ یہ کہ جس طرح فعل کے اندر، فعل تام کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں بے وقت، کہ معنی مصدری، اقتران بزمان، نسبت الی فاعل اما، تو وہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی ہے. یعنی ان کے اندر معنی مصدری نہیں پایا جاتا ہے. ان کے اندر کیا کانا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید کے لیے معنی مصدری کون یعنی ہونا ثابت نہیں ہے، بلکہ زید کے لیے قیام ثابت ہے. تو کیا ہے، ان افعال کے اندر معنی مصدری نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ فعل تام کے اندر معنی مصدری پایا جاتا ہے. ضرب زید، زید نے مارا، تو زید کا کہ زید کے لیے مارنے کا مارنے کا ثبوت ملا کہ مارا زید نے، تو معنی مصدری پایا گیا اس میں، یعنی مارنا پایا گیا. لیکن ان افعال میں کیا معنی مصدری نہیں پایا جاتا ہے. اس اعتبار سے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. تو ان افعال کو افعال ناقصہ کہنے کی کتنی وجہ ہو گئی؟ 3. ایک یہ کہ صاحب ان کی گردانیں نہیں ہوتی ہیں، یہ افعال غیر متصرفہ ہیں. دوسری یہ کہ صاحب ان افعال کو افعال ناقصہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا معنی دینے میں خبر کے محتاج ہوتے ہیں. تیسری وجہ یہ کہ ان کے اندر معنی مصدری نہیں پایا جاتا ہے. سمجھا گیا؟ ان 3 وجہوں سے، یا کوئی ایک وجہ بتا دو، صحیح ہے؟ تو ان وجہوں سے ان افعال کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. اب رہی بات کہ صاحب کانا زید قائمن، کانا زید قائمن، تو اب کانا کی خبر کو، کانا اس کے اخواتی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ یعنی کانا زید قائمن کو کانا قائمن زید کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ سمجھا؟ ایک اعتراض ہوا. کانا زید قائمن کو کانا قائمن زید کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ یعنی خبر کو مقدم اور اسم مؤخر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جواب ملے گا کہ صاحب کیا افعال ناقصہ میں خبر کو اسما پر مقدم کر سکتے ہیں. پھر اعتراض ہوا کیوں کر سکتے ہیں صاحب؟ جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب یہ افعال عمل میں قوی ہوتے ہیں. اگر ان کے معمول ترتیب سے آتے ہیں تب بھی عمل کریں گے، اور بغیر ترتیب کے آتے ہیں تب بھی عمل کریں گے، کیونکہ افعال عمل میں قوی ہوتے ہیں. حالانکہ حروف مشبہ بالفعل میں ایسا نہیں تھا کہ ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو حروف ہیں عمل میں کمزور ہیں. معمول ترتیب سے آئیں گے تو عمل کریں گے، بغیر ترتیب آئیں گے تو عمل نہیں کریں گے. سمایا؟ تو 17 کے 17 جو ہیں ان تمام میں خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. دوسری بات کہ صاحب چلو خبر کو اسم پر مقدم کرنا تو جائز ہے، لیکن نفس افعال پر مقدم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ یعنی کانا زید قائمن کو قائمن کانا زید کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ یعنی خبر کو فعل پر بھی مقدم کر دیں. تو بتا رہے ہیں کہ صاحب جن کے شروع میں ما نہیں ہے
جیسے ما زالہ میں ما ہے، من فکہ میں ما ہے، ما فتیہ میں ما ہے، ما بریحہ میں ما ہے، ما دامہ میں ما ہے. تو ان افعال کے شروع میں جن کے شروع میں ما ہے تو ان کے شروع میں تو خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں. لیکن جن کے شروع میں ما نہیں ہے، جن افعال کے شروع میں جیسے کانا سارا ذلہ باتا وغیرہ، تو یہ افعال ایسے ہیں جن کے شروع میں ما نہیں ہے. تو جن کے شروع میں ما نہیں ہے تو ان جگہوں پر خبر کو مقدم کرنا جائز ہے. جواب وہی ہوگا کیونکہ یہ عمل میں قوی ہوتے ہیں، ترتیب سے آئیں گے تو عمل کریں گے اور بغیر ترتیب کے آئیں گے تب بھی عمل کریں گے. سمجھا گیا؟ حالانکہ ترتیب یہ ہے کہ کانا کا اسم پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے. اب کانا کی خبر پہلے بھی آ رہی ہے، کانا سے پہلے بھی آ رہی ہے اور کانا کے بعد بھی آ رہی ہے فوراً، تو یہ جائز ہے. تمام کا جواب یہ ہوگا کہ یا صاحب یہ عمل میں کیا ہے؟ قوی ہے. لیکن جن کے شروع میں ما ہے تو ان کے شروع میں جن کے شروع میں ما ہے تو ان کے شروع میں خبر کو مقدم کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ سب ما جو ہے ما یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے. ما کیا ہے؟ صدارت کلام کو چاہتا ہے. تو کیا بات چل رہی تھی کہ جن کے شروع میں ما آتا ہے، جن کے شروع میں ما آتا ہے تو ان کے شروع میں خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ما جو ہے صدارت کلام کو چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں نہیں ہم شروع میں آئیں گے، ہم سے پہلے کوئی نہیں آئے گا. صحیح ہے؟ کتنے حروف یہ ما زالہ، ما بریحہ، ما فتیہ، ما منفکہ، ما دامہ، ان کے شروع میں خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر مقدم کر دیا تو ما کا جو صدارت کلام ہے وہ فوت ہو جائے گا. اسی وجہ سے کہہ دیا کہ مقدم نہیں کر سکتے. اب رہی بات کہ صاحب لیسا کی، کہ لیسا سے پہلے لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے، یعنی لیسا زید قائمن تو لیسا قائمن زید تو کہہ سکتے ہیں. اب قائمن لیسا زید کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، تو اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ صاحب لیسا یہ ماں کے معنی میں، تو جس طرح ماں صدارت کلام کو چاہتا ہے اس کے پہلے خبر نہیں لا سکتے. تو اب ان کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ ماں لیسا ماں کے معنی میں اور ماں وہ ہے جو صدارت کلام کو چاہتا ہے، تو اس معنی کر لے رہے ہیں تو لیسا سے پہلے خبر نہیں لا سکتے. اور جو کہتے ہیں لیسا ایک فعل ہے، اصل میں لئیسا تھا، صحیح نا، فعل ہے یہ، صحیح نا، اور فعل سے پہلے معمول آ جاتا ہے. تو جو لیسا کو فعل مانتے ہیں، لیسا کو مانتے ہیں فعل مانتے ہیں، لیسا کو فعل مانتے ہیں، تو ان کے شروع میں کیا خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، کیونکہ اب یہ ماں کے معنی میں نہیں ہوا جو صدارت کلام کو چاہتا ہے. اب رہی بات صاحب کانا، تو کانا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کانا ایک ناقصہ ہوتا، کانا ایک زائدہ ہوتا، ایک کانا تامہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ کانا، ہاں کانا ناقصہ جب ہوگا جب کہ اپنے خبر کا محتاج ہوگا. جیسے کانا زید القائم، زید کھڑا ہے، صحیح نا. اس میں 2 ترجمہ کر سکتے ہیں، زید کھڑا تھا، زید کھڑا ہے. کیوں؟ کانا کی ناقصہ تو ہے. اس کانا ناقصہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کانا منقطع اور کانا متصل. کانا منقطع، کانا متصل. کانا منقطع جب بھی لے آئے گا تو تھا کا ترجمہ ہوگا. کانا زید قائمن، زید کھڑا تھا، مطلب پہلا کھڑا تھا اب نہیں کھڑا ہے، تو انقطاع پایا گیا، تو اسے بولتے ہیں کانا منقطع. اور کانا متصل کب ہوتا ہے؟ جب کہ ہے کا ترجمہ ہو، کانا زید قائمن، زید کھڑا ہے. اب دوسری بات، کانا جب بھی اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو کانا متصل ہوگا، کانا منقطع نہیں. صحیح ہے؟ اور کسی کے ساتھ بھی استعمال ہوگا کانا تو دونوں استعمال ہوں گے. کانا منقطع بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کانا کیا ہے متصل بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ جو کانا آئے گا وہ کانا اللہ سمیع علیمہ ہے نا، تو کانا کون سا ہوگا؟ متصل ہوگا. کانا زائدہ، ایک کانا زائدہ ہوتا ہے. زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کلام سے ہٹا دیا جائے، معنی میں کوئی خرابی لازم نہ آئے گی. جیسے کیفا نکلم من کانا فی الماضی صبیا، تو من کے بعد جو کانا ہے یہ کانا زائدہ ہے. اگر کانا کو ہٹا بھی دیں گے تبھی معنی دے گا. کیفا نکلم من کانا فی الماضی صبیا، ہم کیسے بات کر لیں اس سے جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے. یہ ترجمہ ہوگا اس کا. ایک کانا تامہ ہوتا ہے. کانا تامہ جب ہوگا جب معنی مصدری اس کے اندر پا لیا جائے گا. مثال کے طور پر کانا اس وقت حصل کے معنی میں ہوگا. کہا کان المطر، بارش ہوئی، تو کون کا معنی کیا تھا؟ ہونا. تو کان المطر، بارش ہوئی، تو معنی مصدری پایا گیا، اس اعتبار سے کانا تامہ ہو گیا. کان المطر تو حصل المطر کے معنی میں ہو جائے گا کہ بارش حاصل ہوئی، بارش ہوئی.
صحیح ہے، سمجھ گا؟ تو کانا کی 3 قسمیں ہو گئی، کانا ناقصہ، کانا تامہ، کانا زائدہ۔ کانا ناقصہ کی 2 قسمیں بیان کر دی تھی، کانا منقطع اور کانا متصل۔ سارا، سارا یہ انتقال کے معنی میں آتا، ہو گیا۔ سارا زید غنیًا، سارا زید عالمًا، صحیح نا، یعنی زید عالم ہو گیا، زید صفت علم کے ساتھ متصف ہو گیا، صحیح ہے۔ اب جتنے بھی ہیں یہ کیا ہے، اصبح، امسا، اضحیٰ، ظلہ، باتا، یہ اور راحہ، عادا، عادا، غدا، یہ تمام کے تمام سارا کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن الگ اپنا معنی بھی ہے، اپنا الگ معنی بھی ہے۔ مثال کے طور پر اصبح صبح کے وقت کیا آتا، اصبح زید عالمًا، زید صبح کے وقت میں عالم ہو گیا۔ امسا زید غنیًا، زید شام کے وقت میں عالم ہو گیا، صحیح ہے۔ اضحیٰ، اضحیٰ چاش کے وقت میں آتا، اضحیٰ چاش کے معنی دینے کا رہتا، اضحیٰ زید غنیًا، زید چاش کے وقت میں مالدار ہو گیا۔ اضحیٰ باتا کیا ہے، باتا زید کیا ہے، قائمًا، زید رات بھر کھڑا رہا، زید رات کے وقت میں کھڑا رہا، صحیح ہے۔ ایسے ہی ظلہ، اس کا معنی بھی کیا ہے، ظلہ زید غنیًا، زید مالدار رہا، یہ معنی ہو جائے، صحیح ہے۔ ظلہ کا معنی رہا گا، بات کا معنی رات گزارنا، زید نے کھڑے ہو کر رات گزاری ہے گا، بات کا معنی رات گزارنا، ظلہ کا معنی رہا جائے گا۔ اور راحہ، عادا، غدا اور عادا، یہ چاروں کے چاروں سارا کے معنی مانگے، صحیح ہے۔ ما زالا، ما بریحا، ما فتیا، من فکا، یہ چاروں رہا کے معنی مانگے۔ زید کیا ہے، زید مالدار رہا، ما زالا زید غنیًا، زید مالدار رہا، رہا کا معنی ہوگا۔ ما شروع میں یہ ما نافیہ ہے، ما نافیہ ہے، صحیح نا۔ زالہ کا معنی زائل ہونا، تو نفی مل کر اس بات پیدا ہوتا ہے، اس لیے رہا کا ترجمہ ہو جاتا ہے اس میں۔ چاروں کا معنی ایک ہی ہے، رہا کا معنی ہوگا۔ ما داما، ما داما، یہ اس کا معنی ہوتا ہے جب تک، ما داما، ما یہاں پر کیا بولتے ہیں، مصدریہ ہوگا، ما مصدریہ یا ظرفیہ، صحیح ہے۔ بعد والے کو مصدر کے تعویل میں کر دیتا ہے، یہ مانا تھا جب تک، اجلس ما دام الامیر جالسا، بیٹھا رہے جب تک امیر بیٹھا رہے، صحیح نا، ہے نا، امیر کے بیٹھے رہنے کے وقت تک تو بیٹھا رہے۔ لیسا کا معنی کہتا ہے نہیں۔ اب صاحب یہ عمل کیا کرتے ہیں، یہاں پر خود لکھ رہا ہے، بتا رہے ہیں فہذہ الافعال تدخل ایضا علی المبتدأ والخبر، کہ یہ افعال بھی، یعنی افعال ناقصہ بھی، یہ داخل ہوتے ہیں کس پر، مبتدا خبر پر۔ اب خالی ترجمہ دیکھ لو، فترفع المبتدا، تو یہ مبتدا کو رفع کریں گے، ویسمى اسم کانا، اس کا نام رکھا تھا کانا کا اسم، وتنصب الخبر، اور خبر کو نصب کرتے ہیں، ویسمى خبر کانا، اور اس کا نام رکھا تھا کیا، کانا کی خبر، فاسم کانا هو المسند الیہ، تو کانا کا اسم وہ مسند الیہ ہوگا، بعد دخولها، کیا ان کے داخل ہونے کے بعد، صحیح ہے، یعنی افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد۔ نائب جیسے کانا زید قائما، زید کھڑا ہے یا زید کھڑا تھا، یا زید کانا زید قائما، زید کھڑا ہو گیا، سارا کے معنی بھی لے لیں گے اسے۔ ویجوز فی الکل، اور تمام میں یجوز جائز ہوگا، تقدیم اخباریہ علی اسمائیہ، کہ ان کی خبروں کو مقدم کرنا علی اسمائیہ، ان کے اسماء پر، یعنی افعال ناقصہ کی خبروں کو مقدم کرنا افعال ناقصہ کی خبروں پر کیا ہوگا، جائز ہوگا، اسم پر۔ نائب جیسے کانا قائما زید، تو کانا قائما زید کہہ سکتے ہیں، کیوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل میں بتایا تھا کہ عمل میں کبھی ہوتے ہیں، ترتیب سے معمول آئیں گے تب بھی عمل کریں گے، اور بغیر ترتیب آئیں گے تب بھی عمل کریں گے۔ ولا يجوز ذلك فی ما کہا گیا، وعلى نفس الافعال ايضا فی تسعۃ الاول، تسعۃ الاول یہ لکھا ہوا اس میں، یہ غلط ہے، مصنف علیہ رحمۃ سے صحیح ہوا یہاں پر، یہ کتابت میں غلطی ہے، صحیح ہے، کیا ہے کہ نفس افعال میں بھی، نفس افعال پر بھی، یعنی پہلے 9 میں دیا، پہلے 9 میں کیا خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، حالانکہ پہلے 9 نہیں ہے بلکہ پہلے 11 ہیں، تو یہ کہنا چاہیے کہ نفس افعال پر بھی پہلے 11 میں خبر کو مقدم کرنا جائز ہوگا،
یہ تسعۃ الاول پہلے 9 جو ہیں یہ صحیح ہوا، یہ کتابوں کی غلطی ہے. نحو جیسے قائمن کانا زید، تو قائمن کانا زید کہہ سکتے ہیں، یہ پہلے بتائی دیا، تفصیل بتائی دی ہے پہلے ہی. ولا یجوز ذلک فی ما فی اولی ما، اور یہ چیز جائز نہیں ہے اس میں کہ جس کے شروع میں لفظ ما ہوتا ہے. کیا ہے؟ یعنی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے اس میں کہ جس کے شروع میں لفظ ما ہوتا ہے. جیسے ما زالہ ہے، من فکا ہے، ما فکیہ ہے، ما بریحہ ہے، ما دامہ ہے، تو جن کے شروع میں ما ہے تو ان کے شروع میں خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ جواب میں نے دے دیا تھا، کیونکہ وہ ما صدارت کلام کو چاہتا ہے. اگر خبر کو پہلے لے آئیں گے تو صدارت کلام فوت ہو جائے گا، اسی وجہ سے کہہ دیا جائز نہیں ہے. وفی لیسا خلاف، اور لیسا میں کیا اختلاف ہے؟ میں نے بتائی دیا کہ کچھ لیسا کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ ماں کے معنی میں. تو لیسا کو ماں کے معنی میں لاتے ہیں اور ماں صدارت کلام ہو جاتا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ماں سے پہلے خبر کو نہیں لا سکتے، صحیح نا. اور جو لیسا کو فعل مانتے ہیں اور فعل سے پہلے معمول لا سکتے ہیں، تو اب وہ صدارت کلام کو چاہتا نہیں ہے وہ، تو خبر کو مقدم کرنا جائز ہوگا. یعنی قائمن لیسا زید کہہ سکتے ہیں جو لیسا کو فعل مانتے ہیں، اور جو لیسا کو ماں کے معنی مانتے ہیں اور ماں صدارت کلام کے لیے کہتے ہیں، تو اب قائمن لیسا زید کو جائز نہیں کہتے. سنا گئے تھے نا. وباقی الکلام کلامی فی هذه الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاء اللہ تعالی، اور باقی کلام ان افعال میں دوسری قسم میں آئے گا انشاء اللہ تعالی. یعنی افعال ناقصہ جو 17 ہیں، 17 کا معنی الگ الگ کون کس معنی کے لیے آتا ہے یہ آگے بیان کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں نے یہاں پر بھی بیان کر دیا ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.